ذبیحہ اور حلال ذبیحہ، یہ اس وقت آپ نے بھی ابھی ٹریول کیا ہوگا تو آپ سن رہے ہوں گے، یہ کافی زیر بحث چل رہا ہے کھانے پینے کے حوالے سے۔ جی، حلال ذبیحہ تو وہی ہوگا نا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں جہاں یہ فرمایا نا کہ وہ چیز حرام کی گئی ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو وہیں سورۃ الانعام میں یہ بھی ذکر ہوا کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ٹھیک یعنی ہے، یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، صرف ذبیحہ کر دیا گیا تو گوشت کے طور پر حلال ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ الگ سے آیت موجود ہے سورۃ الانعام میں کہ اس میں سے مت کھاؤ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اگر نام نہیں لیا گیا تو تب بھی آپ نے نہیں کھانا۔ تو اب تو ایسے حلال فوڈ آلموسٹ ہر جگہ اویلیبل ہے۔ آپ سری لنکا میں چلے جائیں، وہاں تو 100% حلال فوڈ ہے۔ وہاں اگر آپ حرام فوڈ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے اپنا، آپ سمجھ لیں، ایک قانون بنا دیا کہ حلال فوڈ ہی سرو کریں گے۔ ہاں، ایون ان آسٹریلیا میں نے یہ وٹنس کیا کہ آئی تھنک ہر دوسرا ریسٹورینٹ، بلکہ 90% ریسٹورینٹ جو ہے وہاں آپ کو حلال کھانا مل رہا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے وہاں پہ نوٹ کی، اور لوگوں نے کہا کہ ریزن یہ ہے کہ میڈیکلی جو فائدے ہیں حلال کھانے کے وہ بہت بہتر ہیں۔ اور آپ نے بات کہا کا گوشت، تو اس کی وجہ سے جو اسکن کینسر کے ایشوز ہوئے تھے تو اب لوگوں کو وہ بھی سمجھ آ رہا ہے، بیکاز وہ آپ کو پتہ ہے غلاظت کھاتا ہے، تو وہی غلاظت اگر انسان بھی کھائے گا تو آٹومیٹکلی اس کی باڈی کے ساتھ جو ریاکشنز ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو لوگ یہ گوشت کو، جیسے جانور ہوتے ہیں جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان کی خوراک اچھی رکھتے ہیں تو وہ گوشت بھی کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام نے بڑے طریقے سے ہمیں سمجھائی ہیں۔ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو تھا نا، اس کے بارے میں ایمبیگوٹی آ گئی تھی، کیونکہ یہ سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی، یعنی اومنی ورس ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگرچہ یہ سبزی خور ہے لیکن یہ درندے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کیونکہ یہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ اور باقی آپ دیکھ لیں جتنے معصوم جانور ہیں، ہرن ہو گیا اور بکری، اسی طریقے سے اونٹ، گائے، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھینس کہاں پہ حلال لکھی ہوئی ہے؟ بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہیمت الانام جو ہیں، جتنے بے زبان مویشی ہیں، وہ سب کے سب حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو جو بھینس ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ اجماع امت ہے۔ امام ابن المنذر نے ایک کتاب لکھی آج سے آلموسٹ کوئی 1200 سال پہلے، جس میں انہوں نے جن چیزوں پہ اجماع ہے وہ نقل کی ہے۔ اس میں اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ قرآن پاک میں چونکہ عرب کا جانور نہیں تھا بھینس، اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن جنرل ذکر آیا بہیمت الانام کا۔ باقی جو قرآن پاک میں 4 مویشیوں کا ذکر ہوا وہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ ہے۔ لیکن زرافے کے بارے میں اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی اسی میں فال کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ بھی، اس کے بھی کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہرن کے بھی کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ اسی بہیمت الانام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، سبزی خور بھی ہے۔